حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام کو آپ نے اپنا لیا، لیکن ماں نے ابھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اچھا گھر میں اکیلے تھے، بوڑھی ماں تھی، خدمت میں لگے رہتے تھے اور دیکھتے کہ ماں کا موڈ اچھا ہے تو کبھی ہاتھ پیر دباتے، سر دباتے ہوئے جا کے کان میں کہتے تھے ماں اسلام کا کلمہ پڑھ لے۔ ارے تو بوڑھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، اسی لیے تو لگا رہتا ہے خبردار میرے سامنے اسلام کا نام نہ لینا، انکار کرتے تھے، کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیٹی رہے۔ لیکن 2-3 دن گزرنے کے بعد پھر اسی لالچ میں کہ ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے تو ماں کے کان میں چپکے سے کہتے تھے کہ ماں اسلام کا کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ انکار کر دیتی تھی۔ اس کے بعد بھی حضرت ابو ہریرہ کھانا بناتے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، کپڑا دھلتے، سر کی مالش کرتے، ہاتھ پیر دباتے، ساری چیزیں کرتے تھے، بوڑھی ماں تھی، ساری خدمتیں کرتے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کان میں کہا کہ ماں اسلام کا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے جھٹک دیا، جہاں اسلام کا انکار کیا وہیں پر اس نے معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کر دی، نبی کو برا بھلا کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ماں بس تیری حد یہی تک تھی، یہاں سے میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے نبی کی شان و عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ماں میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، آج کے بعد نہ میں تیرا بیٹا رہا نہ تو میری ماں رہی، تو نے میرے مرکز عقیدت پر حملہ کر دیا۔ ارے اب تک جو میں تیری خدمتیں کرتا رہا یہ بھی اسی مصطفیٰ کریم کی دین ہے، جنہوں نے ہم جیسوں کو بتایا کہ ہماری جنت تیرے تلوے میں چھپی ہوئی ہے، نہیں تو تجھے تو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، تجھے تو پتھر مارے جا رہے تھے، گلی کوچوں میں ذلیل کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی نے جنت کھینچ کر کے تیرے تلوے میں چھپا دی تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ سچے عاشق جانثار حضرت ابو ہریرہ گھر چھوڑ دیا، انہوں نے گھر چھوڑ دیا، کہا کہ آج کے بعد نہ تو میری ماں رہی نہ میں تیرا بیٹا رہا، ماں تو نے تو میرے مرکز پر حملہ کر دیا، میں اب تک اس لالچ میں لگا رہا کہ تجھے ہو سکتا ہے ہدایت نصیب ہو جائے، میں تیری خدمتیں کرتا رہا کہ ماں مشرکہ ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کے اوپر اس کی تعظیم، اس کی عزت لازم و ضروری ہے، کیونکہ تیرا احسان میرے جسم کے ایک ایک روٹے پر ہے۔ 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر کے تو نے مجھے پروان چڑھایا ہے، میں اس احسان کو نہیں بھول سکتا۔ تو نے اپنا خون جگر چسا کر کے مجھے جوانی دے دی، میں اس احسان کو نہیں بھول سکتا، لیکن ماں آج تو نے اس ذات پر حملہ کر دیا جن کے صدقے کائنات چل رہی ہے، آج تو نے ان کی شان میں گستاخی کر دی۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دروازے کے باہر نکل گئے، روتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں، پیچھے خون کا رشتہ ہے صاحب، پیچھے دودھ کا رشتہ ہے، آگے ایمان کا رشتہ ہے۔ ابو ہریرہ جا رہے ہیں، یہ بھی خیال آتا ہے ابو ہریرہ تیرے سوا اس بوڑھی کا کون دیکھ ریکھ کرے گا، آخر اسے پانی کون دے گا، اسے کھانا کون دے گا، ابو ہریرہ کون اس کے کپڑے دھلے گا، لیکن روتے ہوئے پڑھتے جا رہے ہیں کہ میں پلٹ نہیں سکتا، اس نے میرے نبی کو برا کیوں کر دیا، اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کیوں کر دی۔ آگے بڑھتے گئے، دربار رسالت لگا ہوا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا، بیچ میں سرکار سے بیٹھے گئے جیسے چاروں طرف سے پروانے ہو، بیچ میں
چراغ روشن ہو، وہ آفتاب رسالت، وہ ماہتاب نبوت جلوہ گر ہے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا، چیخیں نکل گئی، دوڑ کر قدموں میں گر گئے اور تیز آواز میں رونے لگے۔ آقا نے اٹھایا، کلیجے سے لگا لیا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے، کون سی تکلیف پہنچی؟ روتے ہوئے عرض کی میرے آقا آج میں نے آپ کی خاطر اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ سرکار میں نے آج ماں کو الوداع کہہ دیا۔ ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں ماں سے ایسی باتیں کر لی؟ روتے ہوئے عرض کی میرے آقا میں اس لالچ میں تھا کہ یہ کلمہ پڑھ لے گی، میں روز کان میں کہتا تھا کہ میری ماں کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ انکار کرتی تھی۔ میں برا نہیں مانتا، میں خدمت میں لگا رہا، لیکن آج سرکار آپ کی شان میں اس نے گستاخی کر دی، آج اس نے آپ کو برا بھلا کہا، اس لیے سرکار میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کوئی گھر میں ہے؟ عرض کی آقا میرے سوا گھر میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اس بوڑھی کا دیکھنے والا کوئی اور نہیں، اور وہ اتنی ضعیف ہے کہ خود سے پانی بھی نہیں لے سکتی، کپڑے دھلنا تو دور کی بات، کھانے کا نوالا بھی نہیں لے سکتی۔ سرکار میرے سوا گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے آقا میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دے۔ سرکار میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے آقا مسکرائے، کہا ابو ہریرہ اتنی سی بات، بس اتنی سی بات ابو ہریرہ، نبی نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ مسجد جا کر دعا کرو، نہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عرض کی سرکار میری ماں کے ہدایت کی دعا فرما دے۔ میرے کریم آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بس اتنی سی بات، دونوں دستے مبارک سرکار نے بلند فرمائے اور رب کے حضور عرضی لگائی، اللہم اہد ابا ہریرہ، اے پروردگار عالم ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اتنا میں نے سنا تو میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، بہت تیزی کے ساتھ میں جا رہا تھا، کسی نے راستے میں پوچھا ابو ہریرہ اتنی تیزی کے ساتھ تو کبھی چلتے نہ دکھے، اتنی بھی جلدی آج کیا ہے، کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا آج میں اس لیے دوڑ لگا کے گھر جا رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر گئے، دروازہ بند پایا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ ابو ہریرہ۔ پھر اندر سے آواز آئی بیٹا رک جا ابھی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے وہیں سے کچھ امیدیں بڑھنے لگی کہ لہجہ بدلا ہوا ہے، لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ ماں غسل کر رہی ہے، اس نے غسل کیے، کپڑے تبدیل کیے،
اور وہاں سے آ کر کے دروازہ کھولا. ابو ہریرہ کہتے گئے دروازہ کھولا, مجھے دیکھتے ہی میری ماں مسکرائی اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے گئے میں رقص کرنے لگا, میرے مسیحا قربان جاؤ, میں دوڑ کر پیچھے رہ گیا. گھر پہلے میں نہ پہنچا, آپ کی دعا مجھ سے پہلے گھر پہنچ گئی. تو خون کا رشتہ بعد میں, ایمان کا رشتہ پہلے گئے, خون کا رشتہ اب پیچھے رہ جائے گا, ایمان کا رشتہ آگے نکل جائے گا. تو جب خون کے رشتے کو چھوڑنے سے جنت نہ ملے تو ایمان